بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدۃ النساء العالمین، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی خدیجہ کو تمام دائیوں اور مکہ کی خواتین نے اکیلا چھوڑ دیا؟ وضع حمل کے وقت کیوں قریش کی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا؟ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت مکہ کے سرداروں نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ ان سب حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی فخر کائنات حضرت فاطمہ کو کیسے جنم دیا؟ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مشہور اور معروف شخصیت تھی۔ سیرت حلیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 138 میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش کی۔ بعض تاریخ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے براہ راست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور پھر اپنے دیگر چچاؤں سے کیا اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا، اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور دیگر مخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وقت مقرر پر حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین اور با اثر شخصیات میں سے ایک تھیں، لیکن جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو مکہ کی خواتین نے ان سے تعلقات منقطع کر دیے اور کہنے لگیں خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کر اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام طبری کے ساتھ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولد نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کی مذمتیں اور طعنے ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم شخص سے عقد کیا، اب اس سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے۔ خیر، وضع حمل کا سخت عمل شروع ہوا اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں
اور لوگوں کے سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔